وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے درود شریف پڑھیں. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اگر کوئی شخص بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہے، کسی کی سوچ ہی یہ ہے کہ میں آخرت بنانا، اپنے اللہ کو، خالق کو، مالک کو، پالنہار کو میں راضی کرنا اور اسی کو راضی کر کے میں دنیا سے چلا جانا. اگر کسی شخص کی یہ سوچ ہے تو یہ عاجز اس کو سلام پیش کرتا ہے. بڑی مبارک سوچ ہے. انشاءاللہ آپ کی مقدر کی روزی تو آپ کو ملے گی، لیکن اگر سوچ یہ ہے اور فکر یہ ہے اور عمل اگر اسی کے مطابق ہے تو پھر روزی عافیت کے ساتھ ملے گی. ٹکڑے ٹکڑے نہیں ملے گی، پھیلی ہوئی نہیں ملے گی، اکٹھی ملے گی اور برکتوں کے ساتھ ملے گی، عافیت کے ساتھ ملے گی. ڈاکٹروں کے اور عاملوں کے چکروں سے بچ کر کے ملے گی. بیوی اور بچوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے ساتھ ملے گی. سکون اور اطمینان اور امن و امان کے ساتھ ملے گی. مقدر کی روزی اس وقت بھی ملے گی جبکہ پورے دل دماغ پر آخرت سوار ہو. مقدر کی روزی اس وقت بھی ملے گی. اور اگر دل دماغ پر آخرت سوار نہیں ہے بلکہ دنیا سوار ہے، پیسہ سوار ہے، دنیا میں نامچین ہو جانا یہ سوار ہے کہ نام ہو جائے جی، عزت ہو جائے، شہرت ہو جائے، دولت ہو جائے، بچے ہمارے ویل سیٹ ہو جائے، ہم بھی خوشحال ہو، ہمارا بنگلہ ہو، ہمارے بچے بھی انگریزی دان ہو، انگریزی کے جانکار ہو، تاکہ دنیا والے انہیں ناسمجھ نہ کہیں، سمجھدار ہو. پھر بڑے ہو تو ماشاءاللہ تندرست بھی ہو اور ان کی شادی بھی اچھی جگہ ہو جائے، ان کا اپنا گھر ہو جائے، پرائیویٹ گھر، پرائیویٹ مکان، پرائیویٹ کار، سب لگژری سسٹم ہو جائے. اگر دماغ پر صرف یہ سوار ہے آخرت کو چھوڑ کر کے تو مقدر کی روزی اس وقت بھی ملے گا تو اتنا ہی جتنا تقدیر میں لکھا ہے، چاہے سوچ آخرت کی ہو یا دنیا کی.
دنیا کے پیچھے بھاگنے والا ہر کوئی مالدار نہیں بنتا، اور دین کے پیچھے بھاگنے والا ہر کوئی دیندار بن جاتا ہے۔ اگر کوئی دین کے پیچھے بھاگے گا، اللہ کے حکم پر چلے گا اور شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا تو دیندار بنے گا، دنیا بھی قدموں میں آئے گی، اللہ اس کی آخرت بھی سنوارے گا۔ مقدر کی روزی اس وقت بھی ملے گی جب دل دماغ پر دنیا چھائی ہوئی ہوگی، لیکن بکھری ہوئی ملے گی۔ ایک مرغی کو دانے کھانے، تھوڑے دانے یہاں پر ہے، تھوڑے وہاں پر ہے، تھوڑے وہاں پر ہے، پتا چلا کہ مرغی کا رزق پھیل گیا ہے، تھوڑی یہاں سے کھا رہی ہے، تھوڑا یہاں سے، تھوڑا یہاں سے، کھا تو اتنا ہی رہی ہے جتنا مقدر میں لکھا ہے۔ تو اگر اللہ کا نافرمان ہوگا، اللہ اس کی رزق کو بکھیر دے گا۔ روزی مقدر کی ملے گی، پریشانی کے ساتھ ملے گی، تکلیف کے ساتھ ملے گی، بے چینی کے ساتھ ملے گی۔ زیادہ تر ڈاکٹروں کے اور عاملوں کے چکر کاٹتے کاٹتے ملے گی، اور بیوی اور بچوں کا درد سر بن کر کے ملے گی۔ گھر میں بھی بے چینی، دکان میں بھی بے چینی، سڑکوں پر بھی بے چینی۔ پھر اپنی بے چینی کے تذکرے اپنے دوستوں سے کرتا جائے گا جو غیبت میں شمار ہوگا، اور مصیبت جو ہے، وہ پریشانی جو ہے، وہ تذکرہ کرنے سے بڑھ جاتی ہے اور صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ یہ اللہ کے قرآن کا صاف اور صریح اعلان ہے کہ بے شک تیرا اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کس سے پیار کرتا ہے؟ فرمایا تیرا رب جو ہے وہ صبر کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین۔ صبر کرنے والے اللہ کو پسند ہے، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ کس سے؟ فرمایا کہ صبر کرنے والوں سے۔ اللہ کو اور کون پسند آتا ہے؟ فرمایا احسان کرنے والے، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، غریبوں کو کھلا رہے ہیں، یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، پریشان حال لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں پر اور اپنے ذی قرابت والوں پر اور ذی رحم والوں پر اور آس پاس والوں پر فرمایا کہ وہ خرچ کر رہے ہیں اور اپنی دنیا سے اپنی آخرت کو بنا رہے ہیں، ان پر احسان کر رہے ہیں۔ یا تو گشتوں میں جا کر، ملاقاتوں میں جا کر، وہ اللہ کے راستے میں جا کر ان کی آخرت کی فکر کر رہے ہیں، یا چندے لینے کے ذریعے مسلمانوں کے بچوں کی فکر کر رہے ہیں۔ سارے دکاندار کو اپنے بچوں کی فکر ہے، یہ مدارس کے جو سفراء ہیں انہیں مسلمانوں کے بچوں کی فکر ہے۔ یہ سارے جو حضرات ہیں جو احسان کا کام کر رہے ہیں، یوں فرمایا ایسے احسان کرنے والے یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ واللہ یحب المحسنین۔ تیرا اللہ جو ہے نا وہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے اور اللہ مجھ سے محبت کرے۔ ایک سوال ہوتا ہے، کیا کوئی ایسا عمل، ایسا وظیفہ اور ایسا فارمولا ایسا کوئی ہے کہ جس سے اللہ خود محبت کرے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اور دوسرا یہ کہ اللہ خود ہم سے محبت کرنے لگے۔ فرمایا ایسا کوئی وظیفہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ ایک تو یہ کہ وہ وظیفہ میں بتاؤں، ایک تو یہ ہے کہ وہ وظیفہ اللہ کا قرآن بتائے۔ فَاتَّبِعُونِي۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پیارے نبی کی پیروی کرو، سنتوں پر چلو، تم کیا اللہ سے محبت کرو گے؟ یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے خود پیار کرنے لگے گا۔ وظیفے بہت ہیں، عمل بہت ہے، اللہ تک پہنچنے کے راستے بہت ہیں،
تبلیغ سے بھی جا سکتا ہے، مدرسے کے راستے سے بھی جا سکتا ہے، خانقاہ کے راستے سے بھی جا سکتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کے راستے سے بھی جا سکتا ہے، لیکن یوں فرمایا کہ تو جس راستے پر ہو اگر بیچ میں حضور کے طریقے کو نہیں لائے گا تو اللہ تک نہیں جائے گا، چاہے تو پوری زندگی لگا دے یا پوری زندگی تو مخلوق خدا کی خدمت کر دے، حضور کی گلی سے گزرے بغیر تو اللہ تک نہیں پہنچے گا۔ یہ صاف اعلان اللہ کے قرآن کا، یہ فرمان خدا ہے، لوگوں غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، جب تک کوئی پیارے نبی کا نہ ہو وہاں تک اللہ کا نہیں ہوگا۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ صحابہ کو یہ پتا تھا کہ حضور کی گلی سے گزرے بغیر، نبی کے طریقوں پر چلے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اور سارے اللہ والوں کو یہ پتا تھا، اللہ والوں کو اللہ والا جو بنایا وہ اتباع سنت نے بنایا۔ اس لیے ہم دین کے جس شعبے سے جڑے ہوئے ہو، اگر وہ حق کام ہے بالکل جڑے ہوئے رہو، ساتھ میں سنتوں پر فوکس کرو، سنتوں کو اپنے دل پر سوار کرو، سنتوں کی کتابیں خرید کر کے لاؤ، اپنے بستر پر رکھو، رات سونے سے پہلے پیارے نبی کی سنتیں پڑھو۔ ہمارے نبی کا اٹھنا کیسا تھا، بیٹھنا کیسا تھا، دیکھنا کیسا تھا، ہنسنا کیسا تھا، رونا کیسا تھا، چلنا کیسا تھا، سفر کیسا تھا، غسل کیسا تھا، مسجد میں آنا کیسا تھا، مسجد سے نکلنا کیسا تھا، بیت الخلا میں جانا کیسا تھا، بیت الخلا میں نکلنا کیسا تھا، تیل لگانا کیسا تھا، نماز کیسی تھی، وضو کیسا تھا، زندگی کیسی تھی، پیارے نبی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے تھے اور اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تھے، پیارے نبی کی شادی کس طرح ہو رہی ہے اور آپ کے بچوں کی شادی کس طرح ہو رہی ہے، پیارے نبی کا چلنا معلوم کرو، ان کا دیکھنا معلوم کرو، ان کا بولنا معلوم کرو۔ یہ جو چیزیں ہیں اس سے ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا دور ہے، دینی شعبے میں ضرور ہے لیکن نماز کی 51 سنت اس کو معلوم نہیں، بہت محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں قربانیاں دے رہا ہے، بیرون پہ بیرون جا رہا ہے، بیانات کے لیے قربانی دے رہا ہے، سفر کر رہا ہے، جمعیت کی مبارک محنت کے اجلاس قائم کر رہا ہے، اور مخلوق خدا کی خدمت جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے کر رہا ہے، دینی کام کر رہا ہے، مسجد میں اذان سے پہلے آ جاتا ہے، کرتا بہت کچھ ہے لیکن سنتوں سے بہت دور ہے۔ فرمایا جتنا سنتوں سے دور ہوگا اتنا ہی اللہ سے دور ہوگا۔ میں ہرگز اللہ کے راستے میں جانے سے آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ اللہ کے راستے سے نہیں روک رہا، آپ کو جمعیت کی مبارک محنت سے نہیں روک رہا، آپ کو مدارس کی محنت سے نہیں روک رہا، پڑھنے پڑھانے سے نہیں روک رہا، مدارس کے لیے چندہ کرنے سے نہیں روک رہا، لیکن یہ سب کام میں لگنے کے باوجود، اور لوگ ہمیں دیندار سمجھتے ہیں، اس کے باوجود ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود یہ جو سنت سے ہماری دوری ہے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو نیک سمجھ لینا ہے، یہ عاجز اس سے بنا ہے کہ ابھی تو نماز کی 51 سنت معلوم نہیں، مسجد میں آنے کی 5 سنتیں معلوم نہیں، مسجد سے نکلنے کی سنت معلوم نہیں، پیارے نبی کے سر میں تیل لگانے کا طریقہ معلوم نہیں، غسل کی سنتیں معلوم نہیں، موٹی موٹی وضو کی 17 سے 18 سنتیں وہ معلوم نہیں، پانی پینے کی 6 سنتیں وہ معلوم نہیں، صبح اٹھنے کی جو 6-7 سنتیں وہ معلوم نہیں، رات سونے کی جو 7-8 سنتیں وہ معلوم نہیں، ہمارے نبی کا سونا کیسا تھا، اٹھنا کیسا تھا یہ معلوم نہیں، تو میرے عزیزوں پھر اپنے آپ کو سب سے بڑا گنہگار سمجھ لو اور بیان کے بعد جاؤ کتب خانے پر اور پیارے نبی کی پیاری سنتیں، علیکم بسنتی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کھولو موبائل پر حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے بیانات جو سنتوں پر ہے وہ سنو اور اپنی زندگی کو میچ کرو۔ کیا میری زندگی نبی کی زندگی سے میچ کھا رہی ہے؟ جتنی میچ کھائے گی اتنے ہی ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں۔
تو میں وہ تذکرہ کر رہا تھا، یہ عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں؟ شکر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اور احسان کرنے والوں کو ایک بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا. ہم کمزور ایمان والے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ ہمیں ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ایک بندے کے نام، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. تم اپنے صدقات اور خیرات کو سامنے والے پر احسان جتلا کر یا تکلیف دے کر برباد نہ کرو. تم جس کو زکات دے رہے ہو یہ نہ سوچو کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے، بلکہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں کہ میرے عزیز میرے اوپر یہ زکات نکالنا فرض تھی، تیرا احسان ہے کہ تو نے قبول کر کر ایک فرض سے مجھے سبکدوش کر دیا. اس کا احسان سمجھے کہ وہ لے رہا ہے، اپنا احسان نہ سمجھے کہ ہم دے رہے ہیں. اور جو خرچ کرنے کی جو باری آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، عجیب اور غریب جملہ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. متقین لوگ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم نے ان کو جو کچھ رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے یوں نہیں کہا کہ یہ لوگ جو کماتے ہیں نا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یا ان کے پاس جو پراپرٹی ہے نا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یا ان کی جو بینک بیلنس ہے نا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یا انہوں نے بزنس میں بہت دھیان لگایا، دل لگایا اور بڑی محنت سے پیسہ جمع کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ اس جملے کو ارشاد نہیں فرما رہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے انہیں جو کچھ رزق دیا ہے. اس سے پتا چلا کہ رزق عقل سے نہیں آتا، سمجھ سے نہیں آتا، سوچ سے نہیں آتا. ہمارے پاس جو کچھ رزق ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں. میرے عزیز بہت سے دنیا میں بچے وہ ہیں جن کے ابا نہیں ہے، انہیں بھی اللہ ہی کھلاتے ہیں. میں اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں، نہ بہت سی بیویاں ہیں جو بیوہ ہو چکی ہیں، ان کے شوہر قبرستان کی زینت بن چکے ہیں، انہیں بھی اللہ ہی کھلاتا ہے. تو نہ ماں باپ یہ سمجھے کہ میں اپنے بچوں کو صرف کھلاتا ہوں، نہ بچے یہ سمجھے کہ میں اپنی فیملی کو کھلاتا ہوں. اگر یہ سوچ رہی تو پھر گھر والوں کا ایمان نہیں بنے گا. نظر شوہر پہ جمے گی، نظر باپ پہ جمے گی. بیوی کو خرچی دے رہے اور کہہ رہے میری بیوی یہ اللہ نے تجھے دی ہے. ارے یہ تو آپ دے رہے ہیں. دنیا میں جن کے شوہر نہیں اس کو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. یہ تجھے اللہ ہی دے رہا ہے اور تو فکر مت کرنا، انشاءاللہ میرا جنازہ اٹھے گا نا جب بھی تک وہ اللہ ہی دے گا. تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے گی، اللہ سے مانگے گی، ورنہ قدم قدم پر آپ سے مانگے گی اور آپ کا شکریہ ادا کرے گی. اور اگر اس نے تھوڑا سا سامنے بول دیا اور ناشکری کی نا تو غصہ آ جائے گا کہ میں نے آج صبح میں پیسے دیے اور شام کو بول رہی ہے یہ میں نے دیے. اگر سوچے گا نا تو غصہ آئے گا. یہ تو اللہ نے دیے، اس کے مقدر کے اس کو دیے، میرے مقدر کے مجھے دیے. تو میرے عزیزو رزق دینے والی ذات اللہ. کھانے کے بعد کی دعا میں اس کو یاد فرمایا. کھانا کھا لو پھر کون سی دعا پڑھو؟ تو کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا. اللہ کہہ رہا ہے تجھے میں کھلا رہا ہوں، تو پانی شربت وغیرہ جو پی رہا ہے یہ تجھے میں پلا رہا ہوں. کھلانے والی ذات بھی میری ہے اور تجھے جو کچھ پلا رہا ہوں وہ ذات بھی میری ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے بھی آپ کو مسلمانوں میں سے بنایا. تو مسلمان ہے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، یہ تو تیرے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تجھے مسلمانوں میں سے بنایا.
اسی لیے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے دین کا جس درجے میں کام لے رہا ہو وہ شکر کے جذبے سے کرے. اللہ تیرا محتاج نہیں ہے، تو اللہ کا محتاج. وہ تکبر نہ کرے، وہ فخر نہ کرے، وہ بڑے بول نہ بولے، وہ اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو دیندار نہ سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو سب سے بڑا گنہگار اور پاپی سمجھے. بھائی تو نیک ہے تو نیک نہ سمجھے. شریعت کہتی ہے نیک بنو، نیک سمجھو نہیں. بننا الگ چیز ہے، سمجھنا الگ چیز ہے. اگر نیک سمجھ لے گا تو تکبر آ جائے گا، سب کی حقارت آ جائے گی. پھر ایسا نیک بنے گا کہ سب برے لگیں گے اپنے علاوہ، اور خدا کی نظر میں سب اچھے ہوں گے تیرے علاوہ. ایسا نیک بن جائے گا، پوری آخرت برباد ہو جائے گی. موت کے وقت کلمے کا ملنا مشکل ہو جائے گا. ہر ایک کے عیب شیطان کھول کھول کے سامنے لائے گا. تو تو نیک ہے، اس لیے فرمایا شریعت کہتی ہے نیک بنو، نیک سمجھو نہیں. متقی بنو، تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو متقی سمجھو نہیں. واللہ علیم بالمتقین. تیرا اللہ جو ہے وہ متقیوں کو جانتا ہے. یوں کہا تو اپنے بارے میں مت کہ میں تو بہت بڑا اللہ والا ہوں اور میں تو بہت نیک ہو چکا ہوں اور میں تو گناہوں سے بچ رہا ہوں. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. وہ تو تیرا اللہ جانتا ہے کہ کس میں تقوی موجود ہے. اور یہ بھی صاف اعلان کر دیا کہ تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی حاصل کرنا ہے. اگر اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں تو ذرا دھیان سے سننا، کان کھول کر سننا. جب تک تم متقی نہیں بنو گے وہاں تک تم اللہ کے ولی نہیں بنو گے. اس کا بھی اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے. اللہ کا قرآن اس کو ذکر کرتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. اللہ کے ولی کون؟ فرمایا کہ تقوی والے، لکھوے والے نہیں. جس کی جلوت کچھ اور ہو، خلوت کچھ اور ہو، فرمایا وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. جو ریاکاری کرتا ہو، دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرتا ہو، فرمایا وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. وہ دکھلاوا کون کرتا ہے اور تکبر کون کرتا ہے؟ فرمایا جو اللہ اکبر کا ترجمہ بھول جاتا ہے وہ تکبر کرتا ہے. جو دنیا کے انسانوں سے اپنی تلنا کرتا ہے کہ میرے پڑوس میں یہ، اس سے میں اچھا، میری دکان کے آزو بازو میں یہ، اس سے میں اچھا، میری مسجد میں یہ ساتھی آتے ہیں، اس کے مقابلے میں میرے گھر میں دینداری زیادہ ہے تو میں اچھا. ارے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا کہ انسانوں سے اپنی تلنا کرنا. اللہ نے امتحان لینے کے لیے نہیں بھیجا. جمعہ مسجد کا مدرسہ چل رہا ہے اور ابھی جمعہ کی نماز کے بعد میں مدرسے میں اوپر جاؤں، چلو چلو بچوں آ جاؤ، امتحان دو امتحان دو، تو یہاں کے ذمہ دار ہاتھ پکڑ کے باہر کر دیں گے. ارے مولانا کس نے بلایا آپ کو امتحان لینے کے لیے؟ اور آپ کیوں آئے امتحان لینے کے لیے؟ آپ کو تو ہم نے بلایا نہیں، آپ کو تو ہم نے دعوت دی نہیں، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ آپ امتحان لو. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ امتحان لینے کے لیے نہیں. میرے بندے اچھی طرح دیکھ کے آنا کہ تیرے اڑوس پڑوس میں کون نیک ہے اور کون برا ہے، اس لیے نہیں بھیجا. بلکہ یوں فرمایا، اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر. تجھے بھیجا ہی نہیں امتحان لینے کے لیے. کوئی امتحان لے گا کسی کا، اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا. ہمیں تو یوں کہا کہ تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا، اپنے آپ کو خطا کار سمجھنا، اپنے آپ کو سیاہ کار سمجھنا. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو جو ابدال بنا رہے وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھنے پہ بنا رہے. وقت کے حاکم نے اعلان کیا، ایسا لگتا ہے ہمارے علاقے میں کوئی بہت بڑا گنہگار ہے جس نے اللہ کو ناراض کیا ہے. ایسا کوئی ہو تو باہر نکل جائے. انسان تو انسان، جانور بھی پریشان ہے. پوری بستی والوں کو پتا چلا، سب نے کہا بھائی ہم اتنے بڑے کوئی گنہگار نہیں ہے، ہم تو نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، ہم تو
تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہم تو اللہ کو راضی بھی کرتے ہیں. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کسی وجہ سے اپنے مکان سے باہر نکلے. کسی نے کہا کہ حضرت وہ وقت کے حاکم کا اعلان سنا ہے؟ بولے کیا اعلان کیا وقت کے حاکم نے؟ اس نے یہ اعلان کیا ہے, ایسا لگتا ہے ہمارے علاقے میں کوئی بہت بڑا گنہگار ہے, پاپی ہے, مجرم ہے, اس نے اپنے اللہ کو ایسا ناراض کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آج آسمان سے بارش نہیں ہو رہی. انسان تو انسان, جانور بھی پریشان ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے بیٹے پہلے مجھے بتا دینا تھا, وہ مجرم تو میں ہی ہوں, وہ گنہگار میں ہی ہوں, میں نے ہی اللہ کو ناراض کیا ہے. اللہ پاک سوری, میرے سے غلطی ہو گئی, میری وجہ سے انسان تو انسان, جانور بھی پریشان ہے. یہ پورے علاقے کا سب سے بڑا پاپی, مجرم اور گنہگار اگر کوئی ہو تو وہ میں ہوں. رب معاف کر دے, پیارے رب معاف کر دے, سبحان رب معاف کر دے. اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اسی وقت اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھا کہ میں اس شہر میں رہ سکوں, اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے شہر سے باہر نکلے. ان کی یہ ادا پیارے رب کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بایزید بستامی کو اسی وقت کا ابدال بنا. ابدال ایسے بنا کرتے ہیں, گنہگار سمجھ کے بنا کرتے ہیں. اگر ایک جگہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہو جو کسی وجہ سے دنیا دار ہو, گنہگار ہو, اور اگر ہم ان کے پاس یہ سمجھتے ہوئے گئے کہ میں تواضع کر رہا ہوں, چونکہ میں تو تھوڑا بہت دین پہ چلتا ہوں, اسلامی لباس ہے میرے اوپر, تو میں تواضع کرنی چاہیے, جانا چاہیے. اگر کوئی تواضع کر کے اپنے آپ کو متواضع سمجھ کے, اپنے آپ کو تواضع کرنے والا سمجھ کے اگر ان کے پاس گیا, شریعت یوں کہتی ہے کہ یہ سب سے بڑا متکبر ہے, تکبر کرنے والا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو نہیں دیکھتے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, تیرا اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ پاک صورتوں کو نہیں دیکھتے, اللہ پاک مال کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتے, اعمال کو دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ آدمی وہ 10 کے پاس جو جا رہا ہے وہ دل سے اپنے آپ کو ان 10 سے بہتر سمجھ رہا ہے. اس کا دل کہتا ہے کہ تو تواضع اختیار کر کیونکہ تو یہ 10 سے بہتر ہے. فرمایا یہ تکبر کر رہا ہے. ذرا پیارے نبی کی زبانی سن لیجئے, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ آقا کا ارشاد ہے. جب تک یا تو اللہ اس کو معاف نہ کر دے یا اپنی سزا نہ بھگت لے. پیارے نبی کی سچی زبان مبارک کا ارشاد ہے, جس کے دل میں ذرہ برابر, ذرہ بہت چھوٹی چیز کو کہتے ہیں, بہت چھوٹی چیز کو, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آج انسان مطمئن ہے کہ اپنے نیک ہے. میرے عزیز, نیک بننا ہے, سمجھنا نہیں, دین پہ چلنا ہے, دیندار سمجھنا نہیں, تقوی کو اپنانا ہے, تقوی کا نشہ اتارنا نہیں ہے کہ میں تقوی والا ہوں. اللہ والا بننا ہے, اللہ والا سمجھنا نہیں ہے. عالم بننا ہے, عالم سمجھنا نہیں ہے. ایک آدمی عالم بن گیا, اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے. فون پہ کون بول رہے ہیں؟ مولانا بول رہے ہیں. ارے کیا مولانا بول رہے ہیں؟ بول ثاقب بول رہا ہوں. تو سامنے والے مولانا, وہ ان کا اپنی ذمہ داری ہے, ورنہ تیری سوچ تو یہ ہو کہ میں بڑا گنہگار ہوں. ایک آدمی عمرے کے لیے گیا کہ میں نے عمرہ کیا, تکبر آئے گا. اللہ نے کروایا, کس چیز کا تکبر ہے؟ میں نے 40 چلے لگائے, تکبر آئے گا. اللہ نے لگوا دیے, اس کے کرم سے تکبر نہیں آئے گا. نسبت اللہ کی طرف کر دو, اللہ نے کروایا, اللہ نے توفیق دی. آپ نے لاک ڈاؤن میں بڑا خرچ کیا, وہ اللہ نے کروایا, اللہ کی توفیق سے. ورنہ کئی لوگوں کو تو کورونا نے اٹھا لیا, چاہتا تو مجھے بھی اٹھا لیتا. وہ اللہ میرا محتاج نہیں, میں اللہ کا محتاج. کیا فائدہ فکر بے شو کم سے ہوگا, ہم کیا ہے کہ جو کوئی کام ہم سے ہوگا. ابھی تک جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے, آگے بھی جو کچھ ہوگا صرف اور صرف تیرے کرم سے. کیا دین کا کام آج سے ہماری پیدائش سے پہلے نہیں چل رہا تھا؟ کیا ہم سے ہمارے پیدائش سے پہلے لوگ اللہ والے نہیں تھے, لوگ نیک نہیں تھے, لوگ نمازی نہیں تھے؟ کیا ہمارے انتقال کے بعد کیا اللہ کے دین کا کام بند ہو جائے گا؟ گشت بند ہو جائے گا, ملاقاتیں بند ہو جائے گی, جماعتوں کا خروج
بند ہو جائے گا؟ ہمارے اکابرین کے دنیا سے جانے کے بعد کیا یہ نقل و حرکت بند ہو جائے گی؟ فرمایا اللہ پہلے بھی تیرا محتاج نہیں تھا اور تیرے بعد بھی تیرا محتاج نہیں ہے۔ وقت کا بادشاہ اگر کسی کو یوں کہہ دے کہ چل بیٹا پانی پلا دے، اس کو چاہیے فخر نہ کرے میں نے بادشاہ کو پانی پلایا، نہ نہ نہ، شکر کر بادشاہ نے تیری طرف اشارہ کیا، ورنہ ہزاروں لوگ تھے اور بادشاہ چاہتا تو کسی اور سے پانی پی لے۔ اس لیے میرے عزیزوں اپنے آپ کو کسی اور سے نہ تولو، دنیا داروں سے نہ تولو۔ اگر تولنا ہی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اللہ والوں کو دیکھو، ہم سے زیادہ عبادت کرنے والے، ہم سے زیادہ وقت لگانے والے، ہم سے زیادہ قربانی دینے والے، ان کو دیکھو۔ میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ کب کسی کو معاف کر دے کچھ پتہ نہیں، وہ بڑا بادشاہ ہے، وہ بڑا شہنشاہ ہے، کب معاف کر کے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص گزرا تھا کفل، جو تقریباً روزانہ زنا کرتا تھا، ایک رات زنا سے بچ گیا اور اللہ تعالیٰ سے ندامت کر لی۔ صبح میں لوگوں نے دیکھا اس کے گھر کے دروازے میں لکھا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، بے شک تیرا اللہ کفل کو معاف کر چکا۔ جنازے میں ایک بڑا مجمع، کب اس کی رحمت کا دریا جوش میں آئے کچھ پتہ، کب معاف کر دے کچھ پتہ۔ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ راندر میں ایک شخص ہے، شراب نوشی میں ان کی زندگی گزری تھی، پھر ایک وقت آیا توبہ کی اور اشراق میں سجدے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ وہ بڑا بادشاہ ہے، کب کس کو نواز دے کچھ پتہ نہیں ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ رات کو خواب دیکھ رہے ہیں اور خواب میں یوں کہا جا رہا ہے سفیان تو آرام کر رہا ہے، تیرے بازو گھر کے بازو میں ایک اللہ کے ولی کا جنازہ تیار ہے۔ ایک دم چوک کے اٹھے، باہر جا کے دیکھا تو وہ تو شرابی کا جنازہ۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تعجب میں رہ گئے، گھر والوں سے پوچھا انہی کا انتقال ہوا ہے یا کسی اور کا بھی انتقال ہوا؟ کہا نانا انتقال تو انہی کا ہوا ہے۔ پھر ان کے گھر والوں سے پوچھا ان کا کوئی خاص عمل؟ بولے خاص عمل تو کوئی نہیں ہے، شراب پیتے تھے، اللہ کو ناراض کرتے تھے۔ بولے نا نا نا، میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں مجھے یوں کہا ہے کہ یہ اللہ کے ولی کا جنازہ ہے۔ بیوی نے کہا ہاں 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 حضرت ایک بات ہے، انتقال کا وقت آیا رو بہت رہے تھے، ندامت تھی، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور یوں کہتے تھے اے دنیا اور آخرت کے مالک اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ میں تو نہ دنیا کے بارے میں کچھ کر سکا نہ آخرت کے بارے میں کچھ کر سکا۔ حضرت نے فرمایا جس کا خلاصہ ایسا لگتا ہے آخری ندامت کی وجہ سے اللہ نے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہوتے ہیں اس کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے عیب نظر آنا اور دوسروں کی خوبیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ کیفیت ہے تو اللہ خوش ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں پھر اس کو دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں اور اپنی اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دعوت برکاتہ سورت تشریف لائے تھے، مجھے کہنے لگے مولانا صاحب جب پیر ذوالفقار صاحب نے مجھے خلافت دی، اجازت دی، اور جیسے ہی خلافت دی روزانہ مجھے میرے اندر کوئی نیا عیب نظر آتا۔ دارالعلوم دیوبند کے استاد اتنے بڑے اللہ والے، 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے تھے، مولانا روزانہ مجھے میرے اندر کوئی نیا عیب نظر آتا۔ پھر میں نے حضرت پیر صاحب کو کہا کہ حضرت خلافت دی ہے یا مجھے میرے عیب دیکھنے کا آئینہ دیا ہے؟ حضرت نے فرمایا یہی سمجھو عیب دیکھنے کا آئینہ دیا ہے۔ وہ اتنے بڑے اللہ والے ان کو روزانہ اپنے عیب نظر آ رہا ہے، اور ہمیں نماز کی 51 سنتیں معلوم نہیں اور ہمیں اپنے اندر کی خوبیاں نظر آ رہی ہے۔ کیوں دنیا کے انسانوں سے اپنا تلنا کر رہے ہیں؟ ارے اللہ کو یاد کرو، ہم اللہ بڑے ہم چھوٹے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا کون؟ فرمایا اللہ۔ آج 31 دسمبر ہے، 3 سن ہوتے ہیں، ایک سن عیسوی ہوتا ہے، ایک سن نبوی ہوتا ہے اور ایک سن ہجری ہوتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو سن چلتا تھا اس کو سن عیسوی کہتے ہیں، اور یہ جو 31 دسمبر جو سن عیسوی کے مطابق سال ختم ہو رہا ہے، اور جنوری سے جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ سن عیسوی کے مطابق ہوتا ہے۔ پھر ہمارے نبی علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو اس کو سن نبوی کہتے ہیں کہ بھئی نبوت کا پہلا سال، نبوت کا دوسرا سال۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ میں اس کو سن ہجری کہتے ہیں، ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا دوسرا سال۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ فیصلہ کیا گیا اور اس بات پر جو ہے صحابہ کرام کا اجماع ہوا کہ سن ہجری کے مطابق، وہ تو پہلے سے ہی طے تھا کہ سن ہجری کے مطابق جو ہے زندگی گزاری جائے گی، اور شرعی احکام جو نافذ ہوں گے، عید کا چاند، رمضان کا چاند، حج کے 5 دن اور رمضان کے روزے کیسے رکھے جائیں، کب ختم کیے جائیں، اگر کسی نے طلاق دے دی تو عدت کو کب سے شروع کیا جائے۔ فرمایا یہ سب قمری اعتبار سے شروع ہوگا، ہجری اعتبار سے شروع ہوگا۔ تو آج ہمارا سال ختم
نہیں ہو رہا ہے, آج آئندہ کل ہمارا سال شروع نہیں ہوگا. آج تو سن عیسوی کے مطابق سال ختم ہو رہا ہے, ہمارا سال تو ذی الحجہ میں ختم ہوتا ہے اور ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے. اور آج کی رات کی خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وہ کون سا گناہ ہے جو 31 دسمبر کی رات میں نہیں ہوتا؟ زنا کے بازار گرم کرے جاتے ہیں اور شراب نوشی کا ایک دورہ ہوتا ہے. کئی لوگ پہلی مرتبہ شراب پیتے ہیں, شرابی بنتے ہیں, چرسی بنتے ہیں, گانجا وغیرہ پیتے ہیں. اور کتنے وہ گناہ ہیں جو آج کی رات میں کیے جاتے ہیں, کتنی خرافات کی جاتی ہے. حالانکہ نہ آج ہمارا کوئی سال ختم ہو رہا ہے اور آئندہ کل نہ کوئی سال شروع ہوگا. جب سال شروع نہیں ہو رہا ہے اور اگر صحیح معنوں میں ہمارا سال شروع ہو, تب بھی ہیپی نیو ایئر کا اسلام میں کوئی تصور نہیں کہ ہیپی نیو ایئر کے میسج بھیجے جائیں کہ بھائی مبارک ہو, ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے. ایک بزرگ تو مسلمانوں کی خرافات دیکھ کر غصے میں آ گئے اور یوں فرمایا کہ جانیواری سے جانوروں کا سال شروع ہوتا ہے, ہمارا نہیں. میرے عزیزوں, آج کی رات کی خرافات سے ہم بھی بچیں, ہمارے نوجوان حضرات بھی بچیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سوچیں کہ ہماری دکان میں زیادہ تر حساب کتاب یہ سن عیسوی کے مطابق ہوتا ہے, تو 2021 ختم ہو رہا ہے. اللہ میں ذرا 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھ لوں. اللہ تعالیٰ یہ سن عیسوی کا جو 2021 ختم ہو رہا ہے غفلت میں گزارا. ایک طرف آپ کی نعمتوں کی حد نہیں تھی, دوسری طرف میرے گناہوں کی بھی کوئی حد نہیں. طرف معاف کر دے اللہ. اب جو ہے میں آپ کو راضی کروں گا, آپ کو ناراض نہیں کروں گا. ابھی تک کی جو زندگی گزاری غفلت میں گناہوں میں, اللہ پاک اس کو معاف کر دیجئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم یوں کرتے, کوئی نئے عزائم کرتے, کوئی نئے ارادے کرتے. زکات جو نکالی جائے گی وہ سن ہجری کے مطابق نکالی جائے گی. اگر انگلش سال کے مطابق کوئی زکات نکالے گا تو 37.5 سال میں 1 سال کی اس کی زکات کم ہو جائے گی, جس کا آخرت میں بہت بڑا گنہگار ہوگا. اس لیے زکات بھی نکالی جائے گی, وہ سن ہجری کے مطابق نکالی جائے گی. تو میرے عزیزوں, 31 دسمبر کی خرافات سے بچنا ہے, ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے, لیکن سمجھنا گنہگار ہے. دیندار بننا ہے, دیندار سمجھنا نہیں ہے. تقوی اختیار کرنا ہے, متقی سمجھنا نہیں ہے. نیک بننا ہے, نیک سمجھنا نہیں ہے. اگر گنہگار سمجھو گے نا, تہجد کی بھی توفیق دے گا, سجدوں کی لذت بھی دے گا, اپنی معرفت کا نور بھی دے گا. اگر نیک سمجھ لو گے تو نہ سجدے کی لذت ملے گی, نہ تہجد کی توفیق ہوگی, نہ اللہ کے سامنے رونے کی توفیق ہوگی. یوں سمجھے گا بہت کچھ کر رہا ہوں, لیکن غفلت کے ساتھ دنیا سے چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو, جمع ہونے کو قبول فرما لے, اور آج کے بعد سے ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے بڑا پاپی اور مجرم سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق